السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و خیری سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوشباش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں ایک بہترین ٹاپک، مطلب سمجھ لیں کہ ایک بات آپ کو ایک میسیج دینا ہے جس کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ آپ عمل اپنی زندگی میں کریں تو اس کا آپ کو کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ کی زندگی اس طرح بدل جائے گی، جو کہتے ہیں نا لوگ واقعی میں تیری زندگی بدل دوں گا، لٹرلی اس سنت سے نا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سنت کا آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ عمل جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم اگر وہ کریں تو ہمیں اس کو کتنا ثواب ہے، تو اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جیسے نہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا وہ ایک سنت ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا وہ بھی ایک سنت ہے، صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سیڑھیاں تو اترتے وقت اللہ اکبر، اوپر آتے وقت اللہ اکبر کہنا، سیڑھیاں نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ جو ہے نا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی سنت رکعات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو سنت ہے، جیسے مردوں کا داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کا سفید لباس پہننا سنت ہے، کیونکہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھانا، وہ تمام عمل جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو نہ صرف ہم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بھی انشاءاللہ بدل سکتی ہے۔ تو وہ تمام عمل کو ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ڈیفینیشن، ایک ڈسکرپشن، یہ ایک میں نے کلیئرٹی آپ کو دے دی کہ سنت ہوتی کیا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو ہمیں سیدھا جنتی بناتی ہے۔ تو آپ غور سے سنیے گا کہ ایک ایسا عمل جس کو ہمارے نبی نے کرنے کا کہا ہے، جو کہ مشکل بھی نہیں ہے، اور نا مطلب میرے خیال سے تو ہم سب کو کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں سے، مطلب ہم، میں، آپ سب انسان، چھوٹا بڑا جن، ٹھیک ہے، اگر ہم سب اپنے دلوں میں سے نا، ہم انسان اپنے دلوں میں سے کسی دوسرے انسان کے لیے نفرت کو نکال پھینکیں، ٹھیک ہے، نفرت کے بیجوں کو نکال پھینکیں، نفرت کی غلاظتوں کو نکال پھینکیں، نفرتوں کی اذیتوں کو نکال پھینکیں، تو وہ سب سے گریٹسٹ سنت ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات اچھے سے؟ مطلب جیسے اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، بار بار وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے دل میں اس کے نفرت پیدا ہوگی ہے، لیکن آپ وہ اپنے دل سے اس نفرت کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو وہ آپ سمجھے کہ آپ نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں نے بات سنی نا تو لٹرلی مجھے اپنے گریبان میں ایک دم جھانکنے کا دل کیا۔ میں نے کہا میں کیا کرتی ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک نارمل انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی نا، ٹھیک ہے۔ بے شک میں بھی آپ سے باتیں شیئر کرتی ہوں، لیکن میں بھی، میں نے آپ کو بتایا نا میں سیکھنے کے مراحل پہ ہوں، تو میں بھی اکثر جو لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ برائی کرتے، دو دفعہ برائی کرتے، میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑنے کے بعد کبھی کبھی میں ان سے نفرت کر لیتا ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ میں ہوں کون؟ میں اگر نفرت کر رہی ہوں تو پھر میں تو ان کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہوں۔ نو ڈاؤٹ کبھی کبھی مجھے بھی ڈپریشن ہوتا ہے، میں ان لوگوں کو مطلب لٹرلی بہت برا بھلا بھی کہتی ہوں، ان کے منہ پہ نہیں، مطلب دل میں اللہ کا آنسو بہاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے اپنی تکلیفوں بیان کرتے ہیں، اذیتیں بیان کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ ہے، ہم اس سے اپنے دکھ بیان نہیں کریں گے تو کون سے کس سے کریں گے؟ تو لیکن یہ کہ نفرتیں پالنا نا بہت آسان ہوتا ہے، کہتے ہیں نفرتیں پالنا بہت آسان ہے، ان نفرتوں کو اپنے دلوں سے، اپنے سینوں سے نکالنا بہت مشکل ہے، اور جو انسان یہ کر بیٹھتا ہے نا، سمجھو سیدھا جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں اس میں نے یہ بولا ہے کہ جو انسان اپنے دل سے سب کے لیے نفرت ختم کر دے گا وہ جنتی ہے۔ آپ نے میری بات غور سنی ہے، سب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی نہیں جو انڈین ہے ہمارے دل میں کوئی نفرت ہے ہم وہ تو نہیں ختم کر سکتے، وہ تو صحیح ہے بھائی، ہم اپنے گھر والوں سے بحث ہو جائے تو ان کے لیے نفرت جو آتی ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، جو رشتہ داروں سے نفرت آتی ہے ہمارے دل میں وہ ختم کر لیتے ہیں، ہم جنتی بن جائیں گے، نہیں۔ سب سے حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم فرمایا سب سے، سب کے لیے دل سے نفرت ختم کر دو، ٹھیک ہے نا، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ انگریز ہو، سب کے لیے دل سے نفرتوں کو ختم کر دو، دل صاف کرتے جاؤ، اپنے دلوں پہ نا نفرتوں کی کالوں کو مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں سب میرے لیے بھی ہیں بہت انفارمیٹیو اور نئی، اور مطلب میں کرتی بھی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں بار بار کہ میں بھی ان مراحل سے گزری ہوں، گزر رہی ہوں۔ میرے لیے بھی سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں،
موو آن کر جوں، میرے دل میں بھی نفرت بڑھتی ہے، لیکن بات سن کے مجھے تک اس چیز کی تسلی ہوئی کوئی بات نہیں، دنیاوی تکلیفوں کو میں اٹھا لیتی ہوں لیکن ایٹ دی اینڈ مجھے جنت ضرور ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی کو ٹھیک ہے کسی ساڈا برا کیتا اسی انہوں معاف کیتا چلو اسی جنت مستحق ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی سنتوں کو پورا کرنا آپ پہ فرض ہے، باقی فرائض کو جو اللہ کے ہیں، باقی عبادات کو، باقی اذکار کو بھی پورا کرنا آپ پہ فرض ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے جس کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا، اللہ کے نبی بہت خوش ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ حقوق جو عباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ میرے بندوں کے حقوق وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ترجیح دی ہے، اللہ نے کہا میرے حقوق پھر معاف کر دی جائیں گے، میرے بندوں کے حقوق نہیں معاف کیے جائیں گے۔ تو یہ جو بندوں کے دلوں میں دوسرے بندوں کے لیے نفرت ہے اس کو بھی ختم کرنا تو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے، کسی ٹاپک کو ہم کریں گے حقوق العباد کے بارے میں بھی، تو فی الحال ہم اس ٹاپک پر کر رہے ہیں۔ تو جیسے اب دیکھیں نا، اب کوئی دوسرا انسان ہمارے سامنے آ کے بھائی یہ تو بڑا منافق ہے، بڑا عیب والا ہے، تو بڑا ہی جو فاسق ہے، اس سے ہم نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے عیب دے کے، بظاہر عیب دے کے، اس کی جھوٹ دے کے، اس کے مکاری دے کے، اس کے آپ یہ نہیں جج کر سکتے کہ بھائی ہم تو بہت اچھے، ہم تو بڑے اچھے، ہم تو اللہ کے تسبیحاں کرتے، نمازیں پڑھتے اور یہ بڑا برا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پتہ وہ اللہ کی نظر میں وہ برا انسان بہت اچھا ہو، کیا پتہ اللہ کی نظر میں اس برے انسان کا کوئی ایسا فعل ہو جو آپ سے زیادہ اللہ کو پسند ہو، اور وہ آپ سے آگے کہتے ہیں نا جیت میں، یا جی وہ کیا کہتے ہیں دوڑ میں، جیتنے کی دوڑ میں، جنتی بننے کی دوڑ میں وہ آپ سے آگے نمبر 1 پہ ہو، تو اس لیے اپنے سے کم تر کسی کو بھی نہیں سمجھنا۔ کہتے ہیں نا دشمن کو اگر ہم سوچیں گے نا کہ بھائی ہم سے کم تر ہے، ہم تو سپیریئر ہیں، یا جی وہ دشمن کو آپ اپنے سے نا پیچھے فیل کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی سب سے بڑی ہار ہے وہ۔ دشمن کو اگر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ میرے سے کم تر ہے، میرے سے ہار جائے گا، لیکن پھر بھی آپ ذہن میں اٹھانا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، میں نے اسے کمپیٹ کرنا ہی کرنا ہے جنگ میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جنگ میں سکون سے بیٹھے ہو، دشمن کو نہ لے ہی نہ کوئی سیریس، اور ایٹ دی اینڈ وہ دشمن آپ کو نست و نمود کر کے تو آگے پہنچ جائے۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کہنے کا آپ کو سب بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے انسان ہوتے ہیں نا، ان کی بظاہر شخصیت عیب دیکھ کر آپ نے کبھی بھی ان سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، وہ آپ کا معاملہ نہیں۔ آپ اپنی تربیت شو کریں، آپ اپنے اچھے اعمال شو کریں، آپ اپنی اچھائی شو کریں، آپ جو ہے نا اس کو اس کے لیول پہ مت جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو اس طرح سے بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو جنتی بننے کے لیے جس سنت کا میں آپ کو یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ اپنے دلوں میں سے جو اللہ کے بندے ہیں نا ان سب کے لیے نفرتوں کو ختم کر دیں، کوشش کریں، کوشش کریں۔ مشکل ہے اگر آپ کو لگتا، ناممکن تو نہیں ہے نا، دنیا میں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ میں تو اتنا کہتی ہوں بھائی مشکل ضرور ہوتا ہے، سارا کچھ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے۔ سو جسٹ ڈو ٹرائی دس اینڈ ٹیل می کہ آپ کو کیسا لگا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں واقعی میں انفارمیٹیو میں آپ کے لیے آپ کو پتہ تھی تو پھر اس بارے میں ضرور ڈسکشن کیجیے کمنٹ باکس میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مزید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔